پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں نا تو یہ طاقتور اور کرشماتی صدور سے بھری ہوئی ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر کسی صدر کی سب سے بڑی طاقت اس کی خاموشی ہو؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ممنون حسین کی، اس صدر کی جن کی خاموشی نے پاکستان کی جمہوریت میں ایک بہت ہی اہم، ایک بہت ہی منفرد باب لکھا۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ خاموش طبیعت کے پیچھے آخر چھپا کیا تھا۔ تو سوال صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے سب سے خاموش صدر تھے کون، اصل سوال تو یہ ہے کہ ان کی یہ خاموشی کمزوری تھی یا ایک بہت سوچی سمجھی حکمت عملی، اور ان کے دور صدارت نے آخر پاکستان کی سیاست پر اثر کیا چھوڑا؟ انہی سوالوں کے جواب میں ہی تو ان کی پوری کہانی چھپی ہے۔ دیکھیے، ان کی صدارت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس انسان کو سمجھنا پڑے گا جو ایوان صدر میں بیٹھا تھا۔ آخر ان کی شخصیت بنی کیسے، وہ کون سے تجربات تھے جن سے گزر کر وہ پاکستان کے شاید سب سے غیر متنازع صدر بنے؟ تو نام تھا ممنون حسین اور عہدہ پاکستان کے 12ویں صدر کا۔ انہوں نے 2013 سے 2018 تک پورے 5 سال اپنی مدت مکمل کی، اور سچ پوچھیں تو پاکستان کی تاریخ میں کسی صدر کا اپنی مدت کو بغیر کسی بڑے تنازع کے مکمل کر جانا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنا ہو تو اس کے ماضی میں جھانکنا پڑتا ہے۔ ممنون حسین کی کہانی بھی ہندوستان کے شہر آگرہ سے شروع ہوتی ہے، پھر تقسیم کے ہنگاموں سے گزرتی ہے اور آخرکار کراچی میں آ کر شکل اختیار کرتی ہے۔ یہی وہ سفر تھا جس نے ان کے کردار کی بنیاد ڈالی۔ ذرا تصور کیجئے، 1940 میں آگرہ میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ صرف 7 سال کی عمر میں وہ تقسیم کا صدمہ سہتا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی پہنچتا ہے۔ ان کے والد ایک تاجر تھے اور وہی کاروباری اور عملی سوچ انہیں بھی ملی۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے کراچی کے مشہور زمانہ ادارے IBA سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ یہی پس منظر تھا جس نے ان کی عملیت پسندی کی بنیاد رکھی۔ تو ان کی پرورش میں ان کی شخصیت میں کچھ بہت گہری چیزیں ڈال دیں۔ سادگی یعنی دکھاوے سے مکمل پرہیز، شائستگی یعنی ہر ایک کے لیے احترام، ایک کاروباری ذہن جو ہر معاملے کو عملی نظر سے دیکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر کم گو ہونا یعنی کم بولنا اور پس منظر میں رہنا پسند کرنا۔ اور یہی وہ خصوصیات تھیں جو آگے چل کر ان کی صدارت کی پہچان بننے والی تھیں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ممنون حسین نے تو کبھی سیاست کو اپنا کیریئر بنانے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ سیاست میں ان کی آمد ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، بتدریج سفر تھا جو انہیں ایک ایسی منزل پر لے گیا جس کی شاید انہوں نے خود بھی توقع نہیں کی تھی، یعنی ایوان صدر۔ ان کا راستہ بڑا سیدھا سادہ تھا۔ ٹیکسٹائل کے کاروبار سے شروعات کی، اپنی تاجر برادری میں خوب عزت کمائی اور پھر 90s کی دہائی میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ لیکن ان کا انداز وہ ہمیشہ پسے پردہ رہ کر کام کرنے والا تھا، یہاں تک کہ جب 1999 میں انہیں گورنر سندھ جیسا بڑا عہدہ ملا تب بھی وہ میڈیا کی چکا چوند سے دور ہی رہے۔ اور پھر آیا 1999 اور فوجی ٹیک اوور۔ یہ ان کے کردار کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ عہدے سے چمٹے رہنے کے بجائے فوراً استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک بالکل صاف پیغام تھا کہ ان کے لیے جمہوری اصول کسی بھی عہدے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ یہ ان کے کردار کی مضبوطی کا، آپ کہہ لیں، پہلا عوامی ثبوت تھا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں ان کے دور صدارت پر۔ ایک ایسا دور جب ملک میں سیاسی طوفان آئے ہوئے تھے، لیکن ایوان صدر میں ایک مکمل، ایک ٹھہری ہوئی خاموشی تھی۔ صحیح معنوں میں یہ دور ان کی شخصیت کا اصل امتحان تھا۔ دیکھیں، ان کی صدارت کو سمجھنے کی سب سے اہم چابی ہے 18ویں آئینی ترمیم۔ اس ترمیم نے صدر کے جو بے پناہ اختیارات تھے ان سب کو ختم کر کے صدر کو ایک رسمی سربراہ بنا گیا تھا۔ اصل طاقت پارلیمنٹ کو واپس مل گئی تھی، اور ممنون حسین نے اس نئے آئینی کردار کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے پوری طرح سے اپنایا۔ تو کیسی رہی ان کی صدارت؟ پورے 5 سالوں میں انہوں نے کبھی اپنے آئینی اختیارات سے آگے بڑھ کر کوئی کام نہیں کیا، نہ کوئی حکومت توڑی، نہ کوئی سیاسی بحران پیدا ہونے دیا، اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھا۔ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ ایک بہت ہی غیر معمولی رویہ تھا۔ اب ذرا اس دور کے حالات کو یاد کریں۔ ایک طرف دہشت گردی کے خلاف آپریشن ضرب عضب چل رہا تھا، دوسری طرف سی پیک جیسا بڑا منصوبہ شروع ہو رہا تھا، پھر پاناما اسکینڈل کا سیاسی طوفان آیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا۔ مطلب ملک میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن ایوان صدر میں ممنون حسین نے خود کو ان سب سے بالکل الگ رکھا، مکمل طور پر غیر جانبدار اور صرف اپنے آئینی کردار تک محدود۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ تاریخ ممنون حسین کو یاد کیسے رکھے گی؟
ان کی اس خاموش صدارت کا پاکستان کی جمہوریت کے لیے آخر مطلب کیا تھا؟ یہی ان کے ورثے کا سب سے بڑا سوال ہے۔ ان کے ورثے پر نا تاریخ دانوں کی رائے بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی واہ کیا بات ہے، آئینی حدود میں رہے، اس سیاست میں بالکل مداخلت نہیں کی، اور اس پر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو تنقید کرتے ہیں کہ بھئی اتنے اہم قومی معاملات پر ان کی خاموشی ایک کمزوری تھی اور ان کی کوئی عوامی پہچان ہی نہیں بن سکی۔ اور سچ پوچھیں تو دونوں ہی باتوں میں دم ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے، ان کا دور اس بات کی ایک جیتی جاگتی مثال بن گیا کہ پاکستان میں ایک صدر بغیر کسی بڑے جھگڑے کے خاموشی سے اپنی آئینی مدت پوری کر سکتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں جمہوری تسلسل یعنی جمہوریت کا چلتے رہنا یہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے والی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ ممنون حسین کی زندگی اور ان کی صدارت یہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھی طاقت کا شور مچانے سے زیادہ بڑی طاقت خاموشی سے اپنے آئینی اور اخلاقی اصولوں پر ڈٹے رہنے میں ہوتی ہے۔ شاید یہی سب سے بڑی مضبوطی ہے۔